بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جب میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ میری طرف کمر کیے کھڑا تھا۔ میں نے اس پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی۔ گلی بالکل سنسان تھی اور اس وقت اس کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ وہ بھی چلتا ہوا گلی کے سرے پر بنے چرچ میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنے اسٹوڈیو کی کھڑکی بند کر دی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جلد ہی وہ شخص میرے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ دوپہر تک موسم خاصا گرم ہو گیا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھولے اور باہر جھانک کر تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ مجھے پھر نظر آ گیا۔ وہ چرچ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اب مجھے اس میں کچھ دلچسپی ہونے لگی، لیکن اس وقت میرا ذہن اپنے کام کے متعلق ان گنت خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ میں دوبارہ اپنے کینوس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو ہی میں مڑا، غیر ارادی طور پر میری نظریں دوبارہ اس سے ٹکرائیں۔ وہ بھی میری ہی جانب متوجہ تھا۔ میں اسے غور سے دیکھنے کے لیے جو ہی تھوڑا سا آگے جھکا، اس نے میری طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ لہرا دیا۔ او خدایا! خوف کی لہر میرے رگوں پے میں دوڑ گئی۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر میرے ذہن میں مردہ کیکڑے کا تصور ابھرنے لگا۔ اس کا چہرہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ہڈیوں کے ڈھانچے پر محض کھال مانڈ دی ہو۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا کہ اس سے مجھے خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے، لیکن کچھ عجیب ضرور تھا۔ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی، لیکن کہاں؟ میرا ذہن اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ سب میرا وہم بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس دوران وہ مڑ کر دوبارہ چرچ میں داخل ہو گیا۔ ابھی میں اسے ذہن سے جھٹک کر دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنی ماڈل کو ہدایات دینے لگا کہ وہ دوبارہ اسی حالت میں بیٹھے جیسے کہ وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر برش چلانے کے بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ میں کینوس پر ماڈل کے صحیح زاویے اور نقوش ابھار نہیں پا رہا ہوں، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، مگر آج ہر چیز غلط ہو رہی تھی۔ میں چاقو کی مدد سے کینوس پر لگے رنگ کھرچ کر درست کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماڈل کے خوبصورت اور پرگوشت چہرے کو میں نے کینوس میں منتقل کرتے وقت میں نے ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی ماڈل کی طرف دیکھا۔ وہ اسی پوز میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے میکسیکن حسن، اسی حسین چہرے، سراہی دار گردن، لمبے خوبصورت بالوں اور زندگی کی رعنائیوں سے دہکتے گالوں کے ساتھ۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں، کچھ رنگ غلط لگ گئے تھے، میں نے جواب دیا۔ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ کیا بنا ڈالا تھا؟ کیا میرے پوز میں کچھ گڑبڑ تھی؟ وہ دوبارہ پوچھنے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں، یہ سب میری اپنی غلطی ہے۔ او، مجھے بہت افسوس ہوا، اس نے کہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کر سکتی ہے۔ اس وقت تک میں اپنے کینوس کو کھرچ کر دوبارہ درست تصویر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ سگریٹ سلگاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کینوس خراب تھا یا پھر رنگوں میں کوئی نقص تھا، کیونکہ جتنا میں کینوس کو رگڑتا تھا، رنگ اس پر اتنے ہی پھیلتے جا رہے تھے۔ میں کسی آت بلاؤ کی طرح مسلسل اپنے کام میں جٹا ہوا تھا، لیکن جتنا میں اسے درست کرنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی بگڑتا چلا جاتا۔ تنگ آ کر میں نے اسے رگڑنا بند کر دیا، لیکن اس وقت تک رنگ پورے کینوس تک پھیل چکے تھے اور میں بری طرح تھک چکا تھا۔ جلد ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ کینوس میں کوئی نقص نہیں ہے اور نہ ہی رنگ خراب ہیں۔ تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے لیزا کو پکارا تو وہ کمرے میں آ کر کرسی پر دراز ہو گئی، ہوا میں سگریٹ کے دھوئیں اڑانے لگی۔ جو ہی اس کی نظر کینوس پر پڑی، وہ غصے سے بولی، یہ کتنے واہیات رنگ ہیں۔ میں نے اسے منہ بناتے ہوئے دیکھا تو بولا، کیا تم نے پہلے کبھی مجھ سے ایسی غلطی سرزد ہوتے دیکھی ہے؟ نہیں، تو پھر؟ وہ کچھ نہ بولی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کھڑکی میں چلی گئی۔ دوبارہ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر مجھے مسلسل ناکامی ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر غصے سے میں نے سارے برش زور سے کینوس پر مار دیے۔ آواز سن کر وہ مڑی اور تنزیہ انداز میں مسکرانے لگی۔ واہ، کتنے بڑے تخلیق کار ہو تم! 3 ہفتے اس پر محنت کی اور نتیجہ یہ رہا۔ وہ کینوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میں بے انتہا شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے خراب کینوس اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ لیزی نے برش صاف کرنے میں میری مدد کی۔
اور پھر وہ گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس دوران مجھے غصے کے نقصانات پر لیکچر بھی پلاتی رہی، لیکن پھر میرے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر اس نے فوراً موضوع بدل دیا۔ میرا خیال ہے یہ سب گڑبڑ اس وقت ہوئی جب صبح تم نے کھڑکی کھولی تھی، پھر کتنی ہی دیر اس عجیب و غریب اور خوفناک شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جسے تم نے چرچ کے سامنے دیکھا تھا۔ وہ اپنا خیال ظاہر کرنے لگی۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس نے تصویر پر جادو کر دیا ہو۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں بولا تو وہ میرا منہ دیکھتی رہ گئی۔ 6 بج چکے ہیں، میں نے اسے یاد دلایا۔ میں جانتی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے اپنا لباس درست کرتے ہوئے بولی، دیکھو لیزا، میں تمہیں زیادہ دیر روکنا نہیں چاہتا۔ میں کھڑکی پر جھکتا ہوا بولا، مگر پھر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ لیزی نے معنی خیز اندازوں میں مجھے دیکھا اور برا سا منہ بناتی ہوئی وہ بھی کھڑکی پر جھک گئی۔ کیا یہ وہی آدمی ہے جسے دیکھ کر تم صبح سے خوفزدہ ہو؟ وہ سرگوشی کے انداز میں پوچھنے لگی۔ میں نے کچھ بولے بغیر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس وقت وہ بھوت نما شخص موڑ کر گلی کی دوسری سمت جانے لگا۔ میں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن وہ اچھا خاصا لگتا ہے۔ لیزی نے میری طرف توجہ کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنا ایک خواب یاد آ گیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں نے کیا خواب دیکھا تھا؟ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میں نے منہ بنا کر جواب دیا۔ تم بھی اس خواب میں ہو، اس لیے یقیناً جانتے ہوگے۔ لیزی، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں تمہارے خوابوں میں آتا ہوں؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ پہلے سنو تو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ سناؤ۔ میں کھڑکی سے ہٹ گیا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا۔ لیزی دوبارہ کھلی کھڑکی کی چوکھٹ پر جھک کر کھڑی ہو گئی اور بڑی سنجیدگی سے بولنے لگی۔ چند دن پہلے ایک رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میری سوچیں آوارہ ہو رہی تھیں۔ میں کسی خاص موضوع کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ میں سارا دن تمہارے لیے پوز بنا کر تھک چکی تھی۔ میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی اور پھر یقیناً میں سو گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ خواب تھا، مگر میں محسوس کر رہی تھی کہ میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوں۔ کوئی طاقت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اٹھ کر کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو جاؤں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ حد نظر تک ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اندھیرے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ باہر ہر چیز تاریکی کے سیاہ پردے میں لپٹی ہوئی تھی۔ تب مجھے اچانک پہیوں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ میں متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کافی دیر آواز آتی رہی، لیکن تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر مجھے ایک گھوڑا گاڑی دکھائی دی جو اسی گلی میں آ رہی تھی۔ ایسی گھوڑا گاڑی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور پھر یہ زمانہ ان گاڑیوں کا بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نزدیک آتی جا رہی تھی، پھر وہ میری کھڑکی کے نیچے سے گزری۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک میت گاڑی تھی۔ میں خوف اور دہشت سے کانپنے لگی تھی۔ گاڑی پان نے آہستہ سے اپنا سر گھمایا اور اپنی سفید بے نور آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں واقعی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور سردی سے کانپ رہی تھی، لیکن گلی بالکل خالی تھی، میت گاڑی جا چکی تھی۔ یہی خواب میں نے دوبارہ چند دن پہلے دیکھا۔ اس دفعہ بھی جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی طرح کھلی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس کے بعد کل رات بھی میں نے یہی خواب دیکھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ کل کتنے زور کی بارش ہوئی تھی۔ جب میں جاگی تو حسب معمول کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اچھا لیزی، اب خواب سنانا بند بھی کرو۔ میں کہاں موجود تھا تمہارے خواب میں نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ تم اس گاڑی میں رکھے تابوت کے اندر تھے، لیکن زندہ تھے۔ لیزی کا لہجہ حد درجہ خوفزدہ تھا۔ تابوت میں چیخ اٹھا۔ ہاں، اس کی سرسراتی آواز سنائی دی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کیا تم نے بند تابوت کے اندر جھانک لیا تھا؟ میرے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ نہیں جھانکا تو نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ تابوت کے اندر تم ہو۔ میرے ذہن میں یہ بات ایسے موجود تھی جیسے میں پہلے سے جانتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم نے رات کو زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا۔ میں نے اپنے خوف کو جھٹکتے ہوئے ہنس کر کہا تھا، لیکن اسی لمحے لیزی کی دلخراش چیخ نے میرے کہکہے کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ کھڑکی میں دہشت سے کانپے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں فوراً اس کی طرف لپکا۔ نیچے گلی میں وہ آدمی موجود ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ وہ کون سا آدمی؟ وہ جو میت گاڑی چلاتا ہے،
اس کی آنکھیں دہشت کے مارے حلقوں سے باہر ابل رہی تھیں۔ میں نے فوراً بے احتیاطی میں آگے بڑھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ساری گلی سنسان پڑی تھی۔ بے وقوف لڑکی، میرا خیال ہے تم بہت زیادہ تھک چکی ہو۔ نہیں، میں وہ چہرہ اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ میں پورے ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہی ہوں۔ دیکھو لیزی، بہتر ہے تم چند دن کے لیے آرام کر لو۔ سارا دن ایک ہی پوز میں بیٹھے بیٹھے تم تھک جاتی ہو، اسی لیے رات بھر بے تکے خواب دیکھتی رہتی ہو۔ میرا خیال ہے جب تم چھٹیاں گزار کر واپس آؤ گی تو ایسے بے سر و پا خواب نہیں دیکھو گی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ وہ ہلکے سے بولی۔ اور اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو گلی میں کھڑا تھا؟ وہ صرف ایک عام سا کمزور آدمی ہے۔ وہ بے بسی سے مسکرائی اور میرے کمرے سے چلی گئی۔ دوسری صبح میں اخبار پھینکنے والے کی دستک پر نیند سے جاگا۔ اخبار ہاتھ میں پکڑ کے بے خیالی میں جا کر کھڑکی میں کھڑا ہوا۔ وہی کیکڑا نما بدصورت اور خوفناک شخص گلی میں ایک پول کے نیچے کھڑا تھا۔ بتا سکتے ہو یہ آدمی جو نیچے گلی میں کھڑا ہے یہ کون ہے؟ میں نے اخبار والے سے پوچھا تھا۔ یہ سامنے والے چرچ میں رات کا چوکیدار ہے۔ اسی منحوس کی وجہ سے مجھے چند دن پہلے رات باہر گزارنا پڑی۔ کیا ہوا تھا؟ میں چونک گیا۔ اس رات میں فلم کا آخری شو دیکھ کر آ رہا تھا کہ میرے ساتھ میری گرل فرینڈ بھی موجود تھی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ منحوس چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہے۔ میری گرل فرینڈ چرچ میں دوران عبادت چندہ اکٹھا کرنے پر مامور ہے۔ اس شخص کی نگاہیں مسلسل جینی کے جسم پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے گھورنے سے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے پوچھا، سوکھے کیڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ مگر وہ کچھ نہ بولا، بس طنزیہ انداز میں ہمیں دیکھتا رہا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں اس کے سر کی طرف لپکا، مگر اف خدایا، اس کا سر برف کی طرح ٹھنڈا اور سخت تھا۔ میں ویسے ڈرتا نہیں ہوں، مگر اسے دیکھ کر ہم دونوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب تھامسن چلا گیا تو میں نے دوبارہ کھڑکی سے جھانکا۔ وہی کیکڑا نما شخص ابھی تک چرچ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ابھی تک مجھے اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ لیزی میری پسندیدہ ماڈل تھی۔ وہ 1 سال سے میرے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اپنی تمام ماڈلز میں مجھے صرف لیزی ہی پسند تھی۔ وہ جیسا کہتی تھی یہ اس قدر حسین تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں کہیں اس کے عشق میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ جانتی ہو، کل رات میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ میں نے اسے متوجہ کیا۔ اسی پراسرار آدمی کے بارے میں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے خواب سنانا شروع کر دیا۔ میں رات کو تقریباً 10 بجے ہی سو گیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جاگ گیا ہوں۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو سوئیاں آدھی رات کا اعلان کر چکی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ میں جاگ رہا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک شیشے کے تابوت میں لیٹا ہوا ہوں۔ یہ تابوت ایک گھوڑا گاڑی میں رکھا ہے جو پتھریلے راستے پر ہچکولے کھاتی چلی جا رہی ہے۔ میں اپنے قریب سے گزرتے لیمپ پوسٹ بھی صاف دیکھ سکتا تھا۔ تابوت اتنا تنگ تھا کہ میں بالکل حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھے تھے۔ میں باوجود کوشش کے انہیں ہلا نہیں سکتا تھا۔ سن سکتا تھا، مگر گویائی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہاں مسلسل اندھیرا تھا، روشنی تھی اور نہ ہی کہیں زندگی کے آثار، لیکن ایک گھر کی پہلی منزل پر صرف ایک کھڑکی کھلتی تھی جس میں سفید لباس پہنے کوئی شخص کھڑکی میں کھڑا نیچے جھانک رہا تھا۔ اور جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہ تم تھی۔ لیزی نے اپنی کوہنیاں میز پر ٹکا دی، آنکھیں کو جھکائی۔ اس کی خوبصورت چمکیلی آنکھوں میں حیرت کا سمندر تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ میں تمہارا چہرہ صاف پہچان سکتا ہوں، میں دوبارہ بولا۔ تمہارے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر گھوڑا گاڑی آگے مڑ گئی اور ایک تنگ و تاریک گلی میں چلی گئی۔ تھوڑی دور جا کر گاڑی رک گئی۔ میں آنکھیں بند کیے کسی کا منتظر رہا۔ خوف اور بے قراری مجھ پر پوری طرح غلبہ پا چکی تھی۔ ہر طرف قبر کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھنٹوں اسی طرح گزر گئے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آ رہا ہے، میرے بند آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تب میں نے دیکھا کہ آٹے کی طرح سفید چہرے والا گاڑی بان تابوت کے شیشے سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیزی کی سسکیوں نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا، اور پھر کہنے لگا، دیکھا لیزی، تمہارے الٹے سیدھے خوابوں نے مجھ پر بھی اثر کر دیا ہے، مگر تم کیوں کانپ رہی ہو؟ چرچ کے اس چوکیدار سے نفرت کو ذہن میں اس طرح سوار کر لیا تھا کہ اب وہ ہمیں خوابوں میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ لیزی نے اپنا سر دونوں بازو میں چھپا لیا۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ شاید وہ مجھ سے محبت کر بیٹھی تھی۔ شام کو اپنے معمول کے مطابق چہل قدمی کے لیے میں پارک میں نکل گیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں یا پھر لیزی کو۔ محبت کے جذبے کو تو میں بہت پہلے دفن کر چکا تھا۔
کیا ہمیشہ کے لیے؟ میرے دل میں ایک شک نے سر ابھارا تھا۔ میں ایک ایشیائی ہوں، اس وقت بہت چھوٹا تھا جب اپنے چچا کے ہمراہ میں انگلستان چلا آیا، کیونکہ وہ یہاں ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ملازمت کرتے تھے، مگر اپنے والدین کی کوئی یاد باقی نہیں تھی۔ بس اتنا یاد ہے کہ چچا نے مجھے بتایا تھا کہ اس دنیا میں میرے والدین کے بعد وہی میرا سہارا تھے۔ یہاں انہوں نے ایک چینی مصور کے ہمراہ مجھے ملازمت پر رکھوا دیا تھا۔ اس نے مجھے مصوری کے تمام اسرار و رموز سکھا دیے۔ چینی مصور کے مرنے کے بعد میں نے وہاں پر اسٹوڈیو بنا ڈالا۔ میں اس کی کتابوں کا مالک بن گیا اور تصویریں بنا کر روزگار کمانے لگا۔ شاید میں بڑا بزدل انسان ہوں، کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ میں اس جلد بازی کی محبت سے بھی بچنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی جرات نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنی پہلی بیوی کی یادوں میں اس قدر کھو گیا تھا، مجھے لگنے لگا تھا کہ میں کبھی کسی اور لڑکی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت صبح کاذب نمودار ہو رہی تھی جب میں سینما سے واپسی پر گھر کے لیے روانہ ہوا۔ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے میں گنگناتا ہوا پیدل ہی چلا جا رہا تھا۔ راستے بالکل سنسان تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ جیسے ہی میں چرچ کے قریب پہنچا، مجھے وہی بوڑھا دکھائی دیا جو کہ سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی میں اس کے قریب سے گزرا، وہ کچھ بڑبڑایا، نہ جانے مجھ سے مخاطب تھا یا پھر خود کلامی کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی پتھر مار کر اس کی کھوپڑی کھول دوں، مگر میں چلتا رہا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ کر بستر پر گر گیا۔ وہ عجیب بڑبڑاہٹ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ آواز واضح ہونے لگی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ الفاظ میری سمجھ میں آ رہے تھے۔ کیا تم زرد پھول حاصل کر چکے ہو؟ کیا تم زرد پھول حاصل کر چکے ہو؟ میں چلا گیا۔ آخر اس کا کیا مطلب تھا؟ کون سا زرد پھول؟ میں اس پر لعنت بھیج کر سو گیا۔ خواب میں نے وہی منظر دیکھا جو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور لیزی کو سنا چکا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح ہو چکی تھی اور سورج خاصا اوپر آ چکا تھا۔ کپڑے بدل کر میں اپنے اسٹوڈیو میں آ گیا۔ لیزی اپنے کام پر آ چکی تھی اور وہ اب کھڑکی سے لگی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ والہانہ انداز میں اٹھی، بل کھاتی مجھ سے لپٹ گئی۔ چند لمحوں کے لیے ہم دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئے۔ آؤ آج میں تمہیں ایک نئی چیز دکھاؤں گا، اور اسے لے کر میں وارڈروب کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لباس نکالا جو کہ مسلمان خواتین پہنتی ہیں۔ میں نے اپنے چچا کے پاس ایک خاتون کی تصویر دیکھی تھی جو بقول ان کے میری چچی تھیں۔ اس خاتون نے ایسا لباس پہن رکھا تھا جو بعد میں مجھے لندن میں لگنے والی ایک ایشیائی لباس کی نمائش میں دکھائی دیا۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے فوراً خرید لیا۔ میرا خیال تھا کہ میں یہ لباس اپنی کسی ماڈل کو پہنا کر ایک شاہکار تصویر بناؤں گا، مگر مجھے کوئی ایسی ماڈل ملی ہی نہیں جو اس لباس کے شان کے قابل ہو۔ اس لباس پر گوٹے کناری کا کام کیا ہوا تھا۔ لیزی اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ لباس جب پہن کر میرے سامنے آئی تو میں ششدر رہ گیا۔ اس لباس میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ یہ بنا ہی اس کے لیے تھا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کی زنجیر نکالی جس میں دل کی شکل کا ایک لاکٹ تھا۔ لاکٹ اس نے میرے ہاتھ سے میرے دینے سے پہلے ہی لے لیا۔ یہ میں نے اس کے لیے لایا تھا۔ بدلے میں اس نے بھی مجھے ایک ڈبہ دیا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ ڈبہ کھولا تو سرخ ریشمی کپڑے میں لپٹے دو خوبصورت موتی میرے سامنے تھے جن پر کسی اجنبی زبان کے حروف لکھے ہوئے تھے۔ میں ایک یادگار کے طور پر تمہیں یہ دینا چاہتی تھی، اس نے کہا اور جلدی سے ان موتیوں کو میرے کوٹ کے کالر پر ٹانگ دیا۔ یہ کیا ہے؟ کاہے کو اتنی قیمتی چیز خریدی؟ میں بولا، میں نے اسے خریدا نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگی، تو پھر کہاں سے لیا؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ یہ موتی اسے سرے راہ گرے ہوئے ملے تھے۔ ہر جگہ اشتہارات دیے لیکن کسی نے ان کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ اسی دن میں نے میت کی گاڑی کا خواب دیکھا تھا، اس نے وضاحت کی۔ وہ دن میرے لیے برا ثابت ہوا کیونکہ جب میں کینوس کی سمت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا تو چکنے فرش سے میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور میں دونوں کلائیوں کے بل گر گیا۔ بری طرح موچ آئی تھی اور میں برش تھامنے سے بھی معذور ہو گیا۔ وقت گزاری کے لیے میں اپنے اسٹوڈیو میں ادھر ادھر بے مقصد پھرنے لگا، ادھوری کھنچی تصاویر اور اسکیچوں کو دیکھنے لگا، حتیٰ کہ میں تھک کر بیٹھ گیا، سگریٹ سلگایا اور قالین کو پاؤں کے انگوٹھے سے کھجانے لگا۔
باہر بارش ہو رہی تھی، اس کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر جل ترنگ بجا بجا کر میری اکتاہٹ میں اضافہ کر رہی تھیں۔ لیزی کھڑکی کے پاس بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی تھی۔ جلد ہی اکتا کر کسی ایسی چیز کو میں تلاش کرنے لگا جو وقت گزاری میں میری معاون بن سکے۔ اپنی لائبریری کی تمام کتابیں پڑھ چکا تھا، یہ میرے اسی چینی استاد کی تھیں۔ کسی انجانی ترغیب سے متاثر ہو کر میں کتابوں والی الماری کے قریب آ گیا، کوہنی سے دھکیل کر اس کا دروازہ کھول دیا۔ ان کتابوں کو میں ان کے رنگ اور جسامت سے پہچان سکتا تھا۔ میں نے الماری میں سے ایک کتاب اٹھائی اور لے کر ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے مڑا تو میری نگاہیں اچانک اس سے ٹکرائیں۔ اس کتاب کی جلد کی جگہ سانپ کی کھال تھی اور الماری میں سب سے اوپر والے ریک میں پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے پہچان نہیں پایا، اتنی بلندی کی وجہ سے اس کی پشت پر لکھے ہوئے زرد رنگ کے الفاظ میرے لیے ناقابل فہم تھے۔ میں نے لیزی کو پکارا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ریک پر چڑھ کر نام پڑھا اور پھر بولی، زرد شہنشاہ۔ میں ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ یہ وہ کتاب تھی جو میرے استاد نے مجھے پڑھنے سے منع کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کتاب میں قدیم چینی منتر ہیں جو روحوں کو اس دنیا میں بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کی مدد سے لوگ اپنے حریفوں اور دشمنوں سے بدلہ لیا کرتے ہیں، مگر یہ روحیں اپنا ہر جانہ وصول کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اس کتاب کی چھپی ٹریجڈی سے بخوبی واقف تھا، مگر پھر بھی میں نے استاد کی نشانی کے طور پر اسے یہاں رکھا تھا اور میں نے اسے تلف کرنے یا پھینکنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس کتاب کی سیاہ دھبوں والی زہریلی جلد پر میری نظریں جم گئی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی ناگ کو دیکھ رہا ہوں۔ چند دن پہلے مجھے یہ کتاب تہہ خانے میں ملی تھی، میں نے لا کر اس الماری میں رکھ دی کہ شاید تم نے غلطی سے اسے نیچے والے تہہ خانے میں چھوڑ دیا ہو۔ یہ کافی قیمتی اور قدیم لگتی ہے، لیزی نے وضاحت کی۔ کیا تم نے اسے کھول کر دیکھا ہے؟ میں نے خوفزدہ آواز میں پوچھا تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ وہ محض پہلا صفحہ کھول کر پڑھ چکی ہے۔ میں نے اسے یہ کتاب کھولنے سے منع بھی کیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا اس نے کتاب اٹھا لی، کہکہے لگاتے ہوئے پورے اسٹوڈیو میں گویا ناچنے لگی۔ اسے پکڑنے کی میں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ میرے زخمی ہاتھوں کی پہنچ سے باہر جا چکی تھی۔ لیزی، میں تقریباً چیخ اٹھا، میں پوری طرح سنجیدہ ہوں، خدا را اس کتاب کو پرے پھینک دو، اسے مت کھولو۔ یہ کہتے ہوئے میں لائبریری میں داخل ہو گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ لائبریری بالکل خالی تھی۔ میں اسے بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، مگر وہ مجھے نہ ملی۔ بالآخر آدھے گھنٹے بعد وہ مجھے ایک الماری کے پیچھے بے ہوش ملی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے کراہ کر آنکھیں کھولیں۔ میں نے جلدی سے کتاب کو بند کر دیا اور جھک کر لیزی کو دیکھنے لگا۔ لیزی کی نظریں میرے کوٹ کے کالر پر ٹنگے موتیوں پر پڑیں تو وہ خوفزدہ ہو گئی، مجھ سے التجا کرنے لگی کہ میں ان دونوں زرد موتیوں کو نوچ کر پھینک دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اچانک ہمیں ایک گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز آہستہ آہستہ نزدیک آ رہی تھی۔ یہ پہیوں کی چرچراہٹ تھی جو آہستہ آہستہ نزدیک آ رہی تھی۔ پھر ایک ہیولا سا دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی فضا ایک دم سرد ہو گئی تھی۔ اس ہیولے نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا جسم انتہائی سرد تھا۔ میں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر میرے ہاتھ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے میرے کوٹ کے اوپر سے زرد موتی بے دردی سے نوچ لیے، مجھے اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا۔ جیسے ہی میں نیچے گرا اس نے لیزی کی چیخ سنی اور پھر اس کی چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی روح اس کا جسم چھوڑ گئی تھی۔ زرد شہنشاہ اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ آن موجود ہوا تھا۔ میں لیٹا ہوا سب سن سکتا تھا اور سب دیکھ سکتا تھا، مگر میری گویائی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں ان ڈاکٹروں کو دیکھ سکتا تھا جو میرے آس پاس کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لیزی مر چکی ہے اور میں مر رہا ہوں۔ جب لوگوں نے چیخیں سنی اور وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو انہیں ایک بے ہوش آدمی گرا ہوا ملا۔ 2 لاشیں بھی تھیں، ایک لیزی کی اور ایک چرچ والے چوکیدار کی۔ ڈاکٹروں نے جب دونوں لاشوں کا معائنہ کیا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق چوکیدار کی لاش 100 سالہ پرانی تھی اور اسے مرے ہوئے کئی 100 سال گزر چکے تھے۔ یہ آخری بات تھی جسے میں سمجھا۔ میرے ذہن پر تاریکی چھا رہی ہے، شاید میں مر رہا ہوں۔ یہ تحریر مجھے ایک زرد رنگ کی جلد کی کتاب میں سے ملی تھی۔ اس کتاب کے باقی صفحے خالی تھے اور یہ ایک مبہم سی تحریر تھی جس کا کوئی مفہوم میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ یہ زرد رنگ کی کتاب تھی،
اس کو چھوڑنے کے بعد میرے ہاتھوں میں عجیب طرح کی جلن ہو رہی تھی جو آج بھی میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ میں نے یہ کتاب ایک انجانے خوف کے تحت بند کر کے وہیں پر رکھ دی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کتاب میری یونیورسٹی کی لائبریری میں کیسے اور کہاں سے آ گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔